آگے جگہ لے لیجیے، سنت پڑھنے کا وقت دیا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ صدق اللہ العظیم۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے محترم معزز سامعین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، نوجوانان رامپور، آج جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس موضوع کو لے کر آپ کے بیچ آئے ہوئے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے اسلاف نے اسی دیش، اسی ہندوستان کے لیے، اسی دیش کو آزادی کے لیے بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، اپنا پیارا وطن کو چھوڑ کر اپنا مسکن ہندوستان سے باہر بیرون ملک کا بھی سفر کیا، اور اس وقت تک نہیں رکے جب تک آزادی نہیں لے لیے۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ آج کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے بزرگوں، آج طرح طرح سے ہم پر یلغار کیا جا رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں۔ کبھی طلاق ثلاثہ کو لا کر ہمیں الجھایا جا رہا ہے، کبھی ہندوستان میں ہم اپنی پہچان، اپنی شناخت کو پیش کرنے کے لیے ہمیں کاغذات کا ثبوت مانا جا رہا ہے اور ہمیں اس میں الجھایا جا رہا ہے۔ جب سے یہ ظالم حکومت اس دیش پر حکومت کے علم بردار ہوئے، تب سے ہم پر طرح طرح سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہم خاموش تھے۔ ہم سے کاغذات مانگا گیا، کاغذات اکٹھے کیے، کاغذات دیتے رہے، ہم پر ظلم ہوا، ہم برداشت کیے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا وہ بھی برداشت کیے، ہماری جائیداد پر حملہ ہوا اور ہم پر موب لنچنگ کی گئی، ہمیں گاؤں کے نام پر، نہ جانے بھیڑ کے نام پر کیا کیا الزامات لگا کر ہم پر ظلم ڈھایا گیا، ہم برداشت کیے۔ لیکن اب ایک ایسا کالا قانون لے کر آئی ہے حکومت، جس قانون پر ہمیں اس ملک نے ہم کو حق دیا ہے، جس قانون پر ہمیں چلنے کا پورا ادھیکار اس دیش نے دیا ہے، اس بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے جو سمویدھان بنایا ہے، اس میں ہمارا حق دیا ہے۔ آج اس حق کو بھی ہم پر ظلم و زیادتی، تعداد دکھا کر، طاقت دکھا کر ہمارے حقوق کو چھینا جا رہا ہے اور چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ایک کالا قانون لا کر ہم پر یہ یلغار اور یہ ڈرانا اور یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ اب یہ مساجد، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں، یہ قبرستان، یہ عیدگاہ اس وقت تک تمہارے صحیح سالم رہیں گے جب تک کہ تمہارے پاس ثبوت نہ ہو۔ میرے دوستو، بزرگوں، آپ کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، یہ قانون تعداد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے سانسد میں تو پاس کر لیے، طاقت دکھا کر، تعداد دکھا
सवाब हमको मिलता रहे। आज इस हुकूमत की निगाहें उस प्रॉपर्टी पर भी पड़ गई कि इस चीज को, इस प्रॉपर्टी पर हम अपना काबिज हो जाएं और मुसलमानों से मदारिस छीन लें, मकातिब छीन लें, मसाजिद छीन लें, ईदगाहें छीन लें, कब्रिस्तानें छीन लें, लेकिन ये बेदार कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह, और खासकर हमारा बिहार की सरजमीन बहुत जरखेज सरजमीन है। अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है इस सरजमीन पर कि हम अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरजमीन को एक सदियों से एक रहबर और एक अमीर के साए में हम ये बिहार वासी जिंदगी गुजारने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हालात आते गए, हमारे बिहार से ही आवाज उठी है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काबिज हुए हैं, हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। जब जैसा भी हालात आया, हजरत मौलाना अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी नव्वरल्लाहु मरकदहू के जमाने में भी एक इल्हार आया था, हुकूमत के तरफ से ये आवाज आई थी, नसबंदी का मसला था, वहां भी हमारे असलाफ डट कर मुकाबला किए और हुकूमत हिंद को बता दिए कि हमें जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं।